السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم انگریزی حکومت کے اثرات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر۔ انگریز سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے بعد اپنی توجہ انتظامیہ کی طرف کرتے ہیں۔ تعلیم، عدلیہ نظام، زمینی لگان کا نظام، تجارت، زراعت جیسے حلقوں میں انتظامیہ کو انہوں نے لاگو کیا۔ عوامی یا شہری خدمات۔ لارڈ کارنوالیس نے شہری خدمات کے تحت کمپنی میں ملازمتوں کا تقرر کیا۔ کمپنی کی ملازمتوں کو اچھی تنخواہیں دی جاتی تھیں، اس کے باوجود وہ رشوت خور بن گئے۔ 1773 میں ریگولیٹنگ ایکٹ رشوت پر قابو پانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ 1800 میں عوامی خدمت میں شامل ہونے والوں کے لیے کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1853 میں عوامی خدمت کرنے والے تمام تقررات مسابقتی امتحانات کے ذریعے کرانے کا فیصلہ کیا گیا، مگر اس سے ہندوستانیوں کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ آپ تصویر میں لارڈ کارنوالیس کو دیکھ رہے ہیں۔ عدالتی انتظام۔ 1772 میں وارن ہیسٹنگز نے گورنر بننے کے بعد جدید عدالتوں کا نظام جاری کیا۔ ہر ضلع میں اس نے 2 طرح کی عدالتیں قائم کی: نمبر 1 دیوانی عدالت جسے عوامی عدالت بھی کہا جاتا تھا، نمبر 2 فوجداری عدالت جسے جرائمی عدالت کہا جاتا تھا۔ عوامی عدالتوں میں ہندوؤں کو ہندو مقدس کتابوں اور گرنتھوں اور مسلمانوں کو شریعت کے قوانین پر انصاف دی جاتی تھی۔ جرائم کے عدالتی معاملات میں اسلام کے قوانین پر عمل کیا جاتا تھا۔ عوامی عدالتیں یورپی ضلعی افسر کے نگرانی میں ہوتی تھیں اور جرائم عدالتوں کی کارروائی یورپ کے نگرانی میں قاضی کے ذریعے کرائی جاتی تھیں۔ پولیس یا کوتوالی کا انتظام۔ انگریزوں نے داخلی امن کے انتظام کو نگرانی کے لیے پولیس یا کوتوالی نظام کو جاری کیا۔ لارڈ کارنوالیس نے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نام کا جدید عہدہ تخلیق کیا۔ ضلع کے تمام اسٹیشنوں کو تقسیم کر کے ہر اسٹیشن کو ایک کوتوال اور ہر دیہات کو ایک چوکیدار دیا جاتا تھا۔ کوتوال دیہاتی سطح پر چوری، ڈکیتی، جرم کو قابو رکھنے میں اپنی خدمات انجام دیتا تھا۔ 1770 میں ایک خوفناک رد عمل سے سارا پولیس نظام انگریزوں کے ماتحت چلا گیا۔ 1781 میں انگریز مجسٹریٹ کے تقرر سے پولیس انتظام میں مسلسل تبدیلیاں ہونے لگیں۔ 1861 میں پولیس قانون جاری ہوا اور یہی قانون پولیس انتظامیہ کی بنیاد تھا۔ 1902 میں پولیس کمیشن قانون کی قابلیت و اہلیت حاصل کرنے والے افسروں کے عہدوں پر تقرر کیا، مگر ہندوستانیوں کو کوئی انصاف نہ مل سکا۔ فوجی انتظام۔ انگریز حکومت میں فوج ایک بنیادی ستون تھی۔ ہندوستانیوں کو فوج میں شامل کر کے ہی انگریز ملکی اور غیر ملکی طاقتوں پر قابض ہوئے تھے، مگر انگریزی فوج میں ہندوستانیوں کو ملنے والا اوسط یا سب سے بڑا عہدہ صوبیدار کا ہی ہوتا تھا۔ کئی ہندوستانی افواجی مزدور کی طرح کام کرتے تھے۔ 1857 کی بغاوت کے بعد پیل نامی افسر کی نگرانی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور انگریزی حکومت کو سفارشات بھیجی گئیں۔ اس سفارشات کے موافق فوجی انتظام کا دوبارہ لائحہ عمل تیار کیا گیا۔ زمین کے لگان کی پالیسیاں۔ اس میں نمبر 1 ہے مستقل زمینداری نظام۔ یہ 1793 میں لارڈ کارنوالیس نے سالانہ لگان وصول کرنے کا نظام جاری کیا۔ مستقل زمینداری نظام بہار، بنگال میں لاگو کیا گیا تھا۔ اس نظام میں زمیندار ہی زمین کا مالک ہوا کرتا تھا۔ اس نظام میں زمیندار ہر سال اس پر لگائی لگان کو مقرر کردہ تاریخ سے قبل سرکار کو ادا کرتا تھا۔ اس نظام میں زمینداروں کو کافی فائدہ ہوا کیونکہ وہ کسانوں سے مقرر کردہ لگان سے زیادہ وصول کرنے لگے تھے۔ قحط یا سیلاب کی حالت میں بھی لگان زمینداروں کو دینی ہوتی تھی۔
اگر کوئی کسان لگان دینے سے قاصر ہوتا تو اس کی زمینیں چھین لی جاتی تھیں۔ انگریز اپنے لیے فائدہ پہنچانے والے زمینداروں کو ہی منتخب کیا کرتے تھے۔ اس لیے چارلس میٹاکاف نے کہا تھا، ہندوستان کا کسان قرض میں پیدا ہوتا ہے، قرض میں ہی جیتا ہے اور قرض میں ہی مر جاتا ہے۔ محل واری نظام۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش، پنجاب، دہلی کے صوبوں میں اس نظام کو لاگو کیا گیا تھا۔ اس نظام میں سرکار خود مشورہ کر کے ٹیکس وصول کرتی تھی۔ ریاست سے ریاست، گاؤں سے گاؤں ٹیکس میں فرق ہوا کرتا تھا۔ چھوٹے اور بڑے پیمانے کے کسان اس میں شامل تھے۔ کمپنی سے زمین پر ہونے والی پیداوار سے بھی زیادہ رقم کو سالانہ ادائیگی کے لیے مقرر کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے زمینداری نظام کا وجود ختم ہونے لگا۔ زراعت پر منحصر چھوٹے کسان مزدوروں کی حالت اور ابتر ہو گئی۔ رعیت واری نظام۔ الیگزینڈر ریڈ نے 1792 میں تجربے کے تحت پہلی بار 12 محل صوبے میں اس کو جاری کیا۔ اس نظام کو تھامس منرو نے مدراس، میسور صوبوں میں 1801 میں جاری کیا۔ اس نظام سے سرکار اور کسانوں کے درمیان راست تعلق پیدا ہوا۔ اس نظام کے تحت زمین پر ہل چلانے والا ہی اس زمین کا مالک قرار پایا۔ زرعی زمین پر پیدا ہونے والی پیداوار کا 50% حصہ لگان کی شکل میں ادا کرنا ہوتا تھا اور لگان 30 سالوں کے لیے مختص کی جاتی تھی۔ اس کے بعد ہی اسے دوبارہ تصدیق کر کے لگان مقرر کی جاتی تھی۔ چھوٹے کسان حالانکہ زمین کے مالک ہو گئے تھے، مگر لگان کی رقم بہت زیادہ ہونے سے کسان تکلیف میں تھے۔ اس وجہ سے کسان اپنے زمینات بیچ کر لگان دینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ کسانوں کی بھلائی کے لیے یہ نظام لایا گیا، مگر کسان قرض میں ملوث ہو کر تباہ ہو گئے۔ جدید تعلیم کا آغاز۔ جدید تعلیم کو عام کرنے کے لیے 1781 میں گورنر وارن ہیسٹنگز نے معاوضہ دے کر کلکتہ میں مدرسہ کھلوایا۔ جوناتھن ڈنکن نامی ایک افسر نے 1792 میں بنارس میں سنسکرت کالج کا قیام عمل میں لایا۔ گورنر ولیم بینٹنگ نے لارڈ میکالے کی عوامی تعلیمی نظام سے متعلق منصوبے بنانے کا کام سونپا۔ آپ اسکرین پر اوپر جو دیکھ رہے ہیں وہ ولیم بینٹنگ ہے اور نیچے کی جو تصویر ہے وہ لارڈ میکالے کی ہے۔ ان کا مقصد ایک محرک کا مطلب ہے کلرک یا لکھنے والا، تعلیم یافتہ ہندوستانی معاشرے کی تشکیل ہو، اور انگریزی کو بطور تعلیم انہوں نے جاری کیا۔ مگر انگریزی تعلیم کے اثرات جو ہندوستانیوں پر بہت ہی پازیٹیو ہوئے۔ ہندوستانیوں میں جدیدیت، سیکولرزم، جمہوریت، سائنسی غور و فکر اور قومیت کا جذبہ انگریزی تعلیم سے حاصل ہوا۔ مقامی زبانوں کو اور ادب کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ انگریزی حکومت کی غلط پالیسیوں کے خلاف اخبارات میں شائع ہونے لگا۔ جدید سماجی اور مذہبی اصلاحی تحریکیں جنم لینے لگیں۔ دنیا بھر میں ہونے والی جدوجہد اور انقلابی تحریکات کا اثر ہندوستانیوں پر بھی ہونے لگا۔ ہندوستانیوں کو اپنے تہذیب و تمدن سے واقفیت ملی۔ آئینی ترقیات یا دستوری ارتقاء۔ ہندوستان میں ترقی کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھنے لگے۔ مسائل کے حل اور نظم و نسق کو بہتر بنانے کے لیے انگریزوں نے قوانین اور قاعدے بنائے۔ یہیں سے ہندوستان کی دستوری ارتقاء ہوتی ہے۔ ریگولیٹنگ ایکٹ 1773 انگلینڈ کے آئینی اجلاس کے رکن ایڈمنڈ برگ نے کھلے عام اعلان کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی سے وصول کیا جانے والا ٹیکس ایک قسم کا جرم ہے۔ ہندوستانی معصوم ہے اور انگلینڈ مجرم ہے۔ نیچے تصویر میں آپ ایڈمنڈ برگ کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ اس ایکٹ کی اہم خصوصیات یہ تھیں: نمبر 1، ہندوستان کو 3 ریسیڈنسیوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ نمبر 1 بمبئی، نمبر 2 مدراس اور تیسری ریسیڈنسی بنگال تھی۔ بنگال کا گورنر ہی تینوں پریسیڈنسیوں کا
گورنر ہوا کرتا تھا۔ بنگال گورنر کو بمبئی اور مدراس اس پر نگران کار اور مکمل اقتدار حاصل تھا۔ پٹ انڈیا ایکٹ 1783 گورنر کی بورڈ آف کنٹرول میں 6 کمشنروں کا تقرر کیا جانے لگا۔ کورٹ آف ڈائریکٹر کی جگہ بورڈ آف کنٹرول قائم کیا جانے لگا۔ یہ بورڈ عوامی، فوجی اور لگان سے متعلق ہدایات اور اقتدار رکھتا تھا۔ پیارے طلباء، پٹ انڈیا ایکٹس کی اہم خصوصیات کیا ہیں؟ بولے تو آپ یہ نکات آپ کو لکھنے ہیں۔ اس ایکٹ میں ہندوستان کا اپنا کوئی حق نہ تھا۔ اس ایکٹ نے کمپنی کے برطانوی علاقے کے لیے انگریزی سرکار ہی آخری مقتدر اعلیٰ ہے کر کے کہا ہے۔ آپ تصویر میں ولیم پٹس کو دیکھ رہے ہیں۔ چارٹر ایکٹ 1813 اس ایکٹ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان میں اگلے 20 سال کے لیے اقتدار کا حق دے دیا۔ اجازت اور منظور نامہ کے لیے جدید دور شروع ہوا۔ گورنر جنرل اور کمانڈر ان چیف کو بورڈ آف کنٹرول ہی تقرر کرتا تھا۔ چارٹر ایکٹ 1813 کے تحت عیسائی مشنریز ہندوستان میں عیسائی مذہب کی تبلیغ اور انگریزی تعلیم کی توسیع کے لیے ہندوستان آنے لگے۔ یہ حق انہوں چارٹر ایکٹ کی طرف سے حاصل کیا تھا۔ اور ایک چارٹر ایکٹ انگریزوں نے جاری کیا، اسے ہم چارٹر ایکٹ 1833 کہتے ہیں۔ بنگال کا گورنر پورے ہندوستان کا گورنر قرار پایا۔ چارٹر ایکٹ کے تحت ہندوستان کے تمام تجارتی اشیاء کا انتظام گورنر کو تھا۔ دیسی راجاؤں سے جنگ اور معاہدے کے موضوعات کو مرکزی حکومت ہی طے کرتی تھی۔ گورنر جنرل کے بقیہ اراکین اگر مخالفت میں ووٹ دیں تو تحریری شکل میں انہیں لکھ کر دینا ہوتا تھا۔ چارٹر ایکٹ 1833 نے اعلان کیا کہ رنگ، ذات اور پیدائش میں کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ گورنر کے اجلاس میں ایک عدالتی رکن کو تقرر کیا گیا۔ تمام انگریزوں کو ہندوستان آنے کی کھلی منظوری چارٹر ایکٹ نے دی تھی۔ آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں 1833 کا چارٹر ایکٹ، جو پنک نظر آ رہا ہے وہ انگریزوں کا علاقہ تھا جہاں پر انگریزوں کے یہ قانون لاگو ہوتے تھے۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 اس ایکٹ کو 1857 کی بغاوت کے پس منظر میں سمجھنا ہوگا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی منظوری کو رد کیا گیا اور ہندوستانی اقتدار ملکہ کے ماتحت چلا گیا۔ گورنر کے عہدے کو ہٹا کر وائسرائے کا نیا عہدہ بنایا گیا اور لارڈ کیننگ پہلا وائسرائے بنا۔ تصویر میں آپ لارڈ کیننگ کو دیکھ رہے ہیں۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا کا عہدہ تخلیق کیا اور انگریزی وزراء کو ہندوستانی انتظامی امور کی ذمہ داری دے دی گئی۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 کے تحت 15 اراکین پر مشتمل ہندوستانی کونسل بھی تشکیل ہوئی۔ ہندوستانی پریشد ایکٹ 1861 اس ایکٹ کے ذریعے ہندوستانیوں کو آئینی تشکیلی عمل میں شرکت کا موقع ملا۔ انگریزوں کو پالیسی آف اسرشن کہا گیا۔ وائسرائے کونسل کے لیے ہندوستانیوں کو بغیر اقتدار اراکین کی طرح نامزد کیا گیا۔ ایمرجنسی اوقات میں گورنر جنرل کو تلافی دینے کا اقتدار دیا گیا۔ یہ ہندوستانی پریشد ایکٹ کے اہم خصوصیات ہیں۔ ہندوستانی ایکٹ 1892 اس ایکٹ کو 1861 کے ایکٹ کا اگلا حصہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوستانیوں کو آئینی سرگرمیوں میں مزید حصہ داری کو بڑھاوا دیا گیا۔ مرکز اور ریاستی مجلس قانون ساز اراکین کی تعداد کو بڑھایا گیا۔ مجلس قانون ساز کا اقتدار بڑھا کر اس کو بجٹ کے متعلق بحث و مباحثے کا حق بھی دیا گیا۔ عوامی دلچسپیوں کے متعلق عنوانات کو 6 دن قبل اطلاع دے کر سرکار سے سوال کرنے کا حق بھی ہندوستانی ایکٹ 1892 نے عوام کو دیا تھا۔
ہندوستانی پریشد ایکٹ 1909 اس ایکٹ کی اہم خصوصیات یہ تھیں کہ اسے پارلیمنٹو اصلاحات بھی کہا جاتا تھا۔ تقسیم کرو اور حکومت کرو کے نظریے سے اس ایکٹ کو جاری کیا گیا تھا۔ مرکزی مجلس قانون ساز کے اراکین کی تعداد 16 سے 60 کی گئی تھی۔ ریاست میں بھی قانون ساز اراکین کی تعداد بڑھائی گئی تھی۔ سب سے پہلے انتخابات کے ذریعے مجلس قانون ساز اراکین کو منتخب کرنے کا موقع اس ایکٹ نے دیا تھا۔ اس ایکٹ کی سب سے اہم خوبی یہ تھی یا خصوصیت یہ تھی کہ مسلمانوں کو مخصوص سیاسی مقام دینے کے لیے خصوصی انتخابی حلقے کا انتظام 1909 کے پارلیمنٹو اصلاحات میں کیا گیا تھا۔ طلبہ، اب ہم 1919 کے ہندوستان کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس ایکٹ کا ایک نام مانٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں ہندوستانیوں کو ساتھ لینے کے لیے یہ قانون انگریزوں نے بنایا تھا۔ انگریزوں نے اس قانون کے تحت وعدہ کیا تھا کہ ہندوستان کو مرحلہ بہ مرحلہ ایک اچھی حکومت دینا برطانیہ کا حق ہے۔ مرکز میں ایوانی مقننہ تشکیل ہوئی، مجلس قانون ساز یعنی نچلا ایوان اور ریاستی مجلس یعنی اعلیٰ ایوان بنایا گیا۔ ریاستوں میں 2 عملی حکومت کا موقع دیا گیا۔ ہندوستان کے لیے ایک کمشنر کا بھی تقرر کیا گیا۔ خود مختار انتظامی امور پر مبنی مقامی اداروں کو ترقی کا یقین دیا گیا۔ مخصوص انتخابی حلقے کو مسلمان، سکھ، اینگلو انڈین اور یورپی ممالک کی سطح تک وسیع کیا گیا۔ مرکزی بجٹ اور ریاستی بجٹ کو الگ الگ کیا گیا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 یہ ہندوستان کی دستور کی تشکیل میں بنیادی ایکٹ مانا جاتا ہے۔ موتی لال نہرو کی صدارت میں 1928 میں ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی۔ دیسی حکمرانوں کو اکھل تجارتی اتحاد کی تشکیل کے لیے موقع دیا گیا تھا۔ مرکز میں دوہری ڈائر کی حکومت کا قیام ہوا تھا۔ ہندوستان میں ریزرو بینک آف انڈیا کے قیام کا موقع بھی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 نے دیا تھا۔ ریاستوں میں 2 عملی حکومتوں کو رد کیا گیا اور ریاستوں کو بھی مقام دیا گیا تھا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت ہندوستان میں وفاقی کورٹ کے قیام کا موقع دیا گیا تھا۔ تو یہ تھا آج کا سبق پیارے بچوں۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ آج ہم اس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔